السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول جنونیت ہے یہی کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ خاص دلوں کو عشق کے الہام ہوتے ہیں، محبت معجزہ ہے اور معجزے کب عام ہوتے ہیں۔ شہریار صاحب بھی شادی حال میں داخل ہو چکے تھے جب سامنے سے پھولوں کی ٹوکری لاتی عنایا سے اس کی زور کی ٹکر ہوئی، جس کی وجہ سے عنایا کا پیر مڑا۔ پھولوں کی ٹوکری ہوا میں اچھلی، اس سے پہلے کہ عنایا گرتی شہریار نے اسے تھام لیا۔ پھول ان دونوں کے اوپر گر رہے تھے اور بس یہی ایک لمحہ تھا جب شہریار کا دل شہریار کا نہ رہا تھا۔ شہریار تو عنایا کی آنکھوں میں کھو سا گیا تھا۔ عنایا جلدی سے سنبھلی اور شہریار سے دور ہوئی اور بولی، سوری بھائی، میرا دھیان نہیں تھا۔ اس کے بھائی کہنے پر شہریار تو تلملا اٹھا اور اسے سنانے لگا، دھیان کہاں تھا آپ کا، لڑکی دیکھ کر چلا کرے، ایسے کسی سے ٹکراتے پھرتے نہیں رہتے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اس کا استعمال کرنا بھی سیکھیں۔ عنایا سر جھکائے آنکھوں میں نمی لیے شہریار کا لیکچر سن رہی تھی۔ اس کا دل چڑیا کی طرح لرز رہا تھا۔ سر جھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے شہریار عنایا کی آنکھوں کی نمی نہ دیکھ پایا۔ آئندہ آپ دھیان سے چلیں، دیکھیں سارے پھول۔ شہریار کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب عنایا نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر شہریار کو سوری کہا، سوری بھائی، آگے سے ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شہریار کا دل مانو کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ اسے خود دھیان رکھنا چاہیے تھا، وہ تو ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس نے اسے اتنا سنا دیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، میری بھی غلطی تھی، سوری۔ شہریار نے بھی اسے پیار سے دیکھتے ہوئے معافی مانگی۔ عنایا نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے نیچے گرے پھولوں کی ٹوکری میں جمع کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ شہریار کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ زین نے گلا کھنگارتے ہوئے شہریار کو مخاطب کیا۔ شہریار نے جلدی سے اپنی نظروں کا رخ بدلا، خبردار جو اس پر گندی نظر ڈالی تو عاقب کے ماموں کی بیٹی ہے عنایا، اور عاقب کی تو بہنوں جیسی ہے۔ اگر تم نے اس پر ذرا سی بھی گندی نظر ڈالی نا تو میں عاقب کو بتا دوں گا، وہی تمہاری عقل ٹھکانے لگائے گا۔ اور ویسے بھی وہ تم سے بہت چھوٹی ہے، تم کہاں 24-25 سال کے اور وہ کہاں 17-18 سال کی، دیکھ نہیں رہے چھوٹی سی بچی ہے وہ۔ شرم تو نہ آئی تمہیں اسے ایسی نظروں سے دیکھتے ہوئے؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے تم پر۔ زین نے ارسلان والے سارے ڈائیلاگ جھاڑ دیے شہریار پر۔ شہریار نے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے زین کو گھورا، جس پر زین ہڑبڑا گیا۔ وہ ایسا مجھے ارسلان نے کہا تھا یار، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو اور عاقب دونوں ہی میرے پیچھے پڑے رہتے ہو، سالے تو ہے ہی بیچ کا بلا، کبھی میرے ساتھ تو کبھی عاقب کے ساتھ، دونوں سے یاریں لگائی ہوئی ہیں تو نے، دوگلا سالہ۔ شہریار نے ایک مکہ زین کے کندھے پر رسید کیا، نبھاتا بھی تو دونوں سے ہوں، اب تم دونوں ایک دوسرے کو دشمن ہو تو اس میں میرا کیا قصور؟ زین نے بیچارگی سے کہا، مجھے 101% یقین ہے کہ عاقب اور ہانیہ کا نکاح بھی اس دن تو نے ہی کروایا تھا۔ شہریار آنکھیں چھوٹی کر کے زین کو دیکھتا ہوا بولا، بے شک وہ شریف اور نیک بندہ میں ہی تھا۔ زین نے سر کو خم دیتے ہوئے کہا، مجھے پتا تھا سالے، ہاں تو اگر مجھے تو پہلے کہہ دیتا تو میں پہلے ہی کروا دیتا تیرا نکاح۔ تو نے صبر کر لیا اور وہ بھی غلطی سے، جس کا پھل بہت ہی کڑوا تھا۔ زین نے کندھے اچکائے، کڑوا نہیں میٹھا، بے شک صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہانیہ میری بہن بن گئی تو اب تو وہ لڑکی کیا نام تھا تو نے اس کا؟ شہریار نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں یاد آیا، عنایا۔ اب تو مجھے اس سے پہلی نظر کا عشق ہو گیا، محبت بھی نہیں، ڈائریکٹ عشق۔ تجھے تو ہر کسی سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو جاتی ہے۔ زین نے اسے آئینہ دکھانا چاہا، میں نے عشق کہا ہے زین، عشق۔ ہاں پتہ بھی ہے، وہ تیرے دشمنوں کے رشتہ دار ہیں، کہیں ہونے ہی نہ دیں گے لوگ تیری شادی عنایا سے۔ زین نے اسے کڑوا سچ بتانا چاہا، اپنی گندی زبان سے اس کا نام نہ لے۔ شہریار غصے سے بولا۔ زین نے برا سا منہ بنایا، اور ویسے بھی اگر اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا تو میں کر جاؤں گا۔ دودھ پلائی کی رسم جاری تھی اور عالیہ میڈم کو عاقب سے پیسے مانگتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ عالیہ سجی ہوئی ٹرے لے کر عاقب کے سامنے کھڑی تھی، جس میں سجا ہوا گلاس اور ایک بیبی فیڈر رکھا ہوا تھا۔ عاقب اسے گھور رہا تھا جیسے پوچھ رہا ہو، کیا مسئلہ ہے بھائی، وہ پیسے دے دیں۔ عالیہ جلدی سے بولی، کون سے پیسے؟ عاقب نے آبرو جھکا کر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ عالیہ کچھ بولتی ہانیہ بول پڑی، ارے آپ کو نہیں پتا کہ یہ ایک رسم ہوتی ہے جس میں دلہن کی بہن دولہے کو دودھ پلانے سے پہلے پیسے مانگتی ہے، اور جتنے پیسے دلہن کی بہن مانگتی ہے اتنے ہی پیسے دینے بھی پڑتے ہیں، تب بھی وہ دودھ پی سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ مانگی ہوئی رقم سے کم پیسے دیں گے تو آپ کو وہ بیبی فیڈر پینا پڑے گا سب کے سامنے، پھر آپ کو پتہ ہے کتنی بےعزتی ہوتی ہے۔ ہانیہ نے تفصیل بتائی۔ فوزیہ بیگم نے گھور کر ہانیہ کو دیکھا جو دلہن بنی بیٹھی بھی شروع ہو چکی تھی، جبکہ عثمان صاحب ہمیشہ کی طرح ہنستی ہے اور فخر سے ہانیہ کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو آخر میری بیٹی، اور باقی سب مسکرا دیے۔ میں تو کہتی ہوں آپ وہ بیبی فیڈر پی لیں اور 10-20 روپے دے کر عالیہ کو چلتا کریں۔ ہانیہ نے عاقب کو بڑی سمجھداری سے مشورہ دیا۔ بہت خوب محترمہ، عاقب نے ہانیہ کی سمجھداری پر افسوس سے داد دی۔ شکریہ، ہانیہ نے گردن اکڑ کر کہا۔ عاقب اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے عالیہ سے مخاطب ہوا، کتنے پیسے چاہئیں؟ 2 عالیہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ ہانیہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں سمجھ لگ گئی، تم اوقات سے باہر ہو کر 200 روپے مانگ رہی ہو۔
आलिया ने गुस्से से घूरकर हानिया को देखा। तुम बताओ आलिया, कितने चाहिए? आकिब ने पूछा। 2 लाख। आलिया फौरन बोले कि कहीं हानिया फिर से बीच में बोल ही ना पड़े। 2 लाख? हानिया ने हैरत से आंखें फाड़कर आलिया को देखते हुए कहा। फौजिया बेगम ने हल्की सी चिप्त दुल्हन बनी बैठी हानिया के सर पर लगाई। हानिया ने नाराज़गी से फौजिया बेगम को देखा, जबकि सब लोग हंस दिए। हानिया ने सोचा कि अब वो बिल्कुल भी नहीं बोलेगी, पर वो हानिया क्या जो 2 मिनट के लिए भी चुप हो जाए। शहरयार तो बस अनाया को देखने में मसरूफ़ था। अनाया ने जब अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपश महसूस की तो नज़र इधर उधर दौड़ाई और सामने शहरयार इसे देख रहा था। अनाया ने झट से नज़रें झुका लीं। इसका दिल ज़ोर से धड़का था। ओ मेरे अल्लाह, ये ऐसे घूर घूर कर मुझे क्यों देख रहा है? अनाया ने सोचा, जबकि शहरयार इसके यूं नज़रें झुका देने पर शहरयार दिल खोलकर मुस्कुरा दिया। आकिब ने रसलान को इशारा किया तो रसलान ने चेक काट कर आलिया को थमाया। आलिया ने हैरत से चेक को देखा, क्योंकि इतनी आसानी से जो पैसे मिल गए थे। इतनी आसानी से पैसे मिल गए, आलिया खुश होते हुए बोली, जबकि हानिया की ज़ुबान फिर से खुजली। नहीं जी, अभी तुम्हें बैंक से जाकर पैसे भी निकलवाने हैं। आसानी से मिल गए। हानिया ने आखिर में मुंह चढ़ाते हुए आलिया की नकल भी उतारी। इस बार सब लोगों का कहका बुलंद हुआ। आकिब ने सोचा, क्या चीज़ है ये लड़की। आखिरकार रुखसती का वक्त भी आ पहुंचा और हमारी प्यारी हानिया मोहतरमा भी अभी तक एक आंसू भी ना निकला था। फरहत बेगम और फौजिया बेगम हानिया को अपने साथ लगाए रो रही थी। हानिया ये सोच रही थी, या अल्लाह, इनको क्या हो गया, ये इतना क्यों रो रही हैं। हानिया उस्मान साहब के गले लगी तो उन्होंने इसके सर पर बोसा देकर कहा, खुश रहना बेटा। और फिर वह बिलाल साहब के पास गई तो उन्होंने भी अपने साथ लगाते हुए प्यार से इसका सर थपका और बोले, आप उधर जाकर ज़्यादा शरारतें ना करना और किसी को तंग तो बिल्कुल भी ना करना, जिस तरह तुम हमेशा अपने पापा को तंग करती थी। आलिया भी खड़ी अपने टस्सू बहा रही थी जब रसलान ने इसके कान में सरगोशी की फिक्र न करो, 3 साल बाद तुमने इसके पास ही आना है। आलिया ने आंसू बहाते हुए भी गुस्से से रसलान को देखा। हानिया ने जब आलिया को रोते देखा तो पास खड़े आकिब से हल्की आवाज़ में पूछा, ये सारे इतना क्यों रो रहे हैं? क्योंकि मोहतरमा, आपकी रुखसती हो रही है, आप हमेशा हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर जा रही हैं। मुझे लगता है मोहतरमा, आपको भी रो लेना चाहिए था। अच्छा, हानिया ने समझ आने अंदाज में सर हिलाया। इसका मतलब है मुझे भी रो लेना चाहिए? हानिया ने कहा और फिर गला फाड़ कर रोना शुरू हो गई। जो लोग रो भी नहीं रहे थे उन्हें भी रोना आ गया। आकिब ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को ज़ब्त किया। क्या चीज़ है ये लड़की। हानिया ने अपना पहला कदम शाह उसमें रख दिया था। चंद रस्मों के बाद इसे आकिब और इसके बेडरूम में पहुंचा दिया गया, लेकिन अरसलान आकिब को दरवाजे पर ही रोके हुए था, जबकि ये रस्म बहनें करती हैं। आकिब के ये पूछने पर ये रस्म तो बहनें करती हैं, अरसलान ने बेचारी बोली बाली सी अनाया को आगे कर दिया था। ये कह कर के अनाया कह रही थी, अरसलान भाई आप मेरे साथ मिलकर आकिब भाई से रास्ता रुकाई मांगे। हालांकि बेचारी अनाया ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। अच्छा, अनाया ने ऐसा कहा? आकिब ने आबरू झुकाकर पूछा। जी, और अनाया ये भी कह रही थी कि इससे आपसे पूरे 3 लाख चाहिए। अनाया ने हैरत से रसलान को देखा और फिर डरते डरते आकिब को। अनाया, तुमने इतने ही पैसे मांगे हैं? आकिब ने खामोश कर अनाया से पूछा। अरसलान ने अनाया को नज़रों से इशारा किया कि हाँ कहो। जी भाई, अनाया ने अपना थूक निगलते कहा। शर्म करो अरसलान, बेचारी भोली भाली सी बहन का फ़ायदा उठाते हो। आकिब ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। अरसलान ने टूथपेस्ट का इशारा देना नहायत ही ज़रूरी समझा। चेकबुक दो, मैं साइन कर दूं। आकिब ने चेकबुक मांगी तो अरसलान ने फ़ौरन से चेकबुक इसे थमाई। आकिब ने 2 लाख का चेक काट कर अनाया को दिया और 1 लाख का चेक काट कर अरसलान को दिया। अरसलान फ़ौरन इसे दरवाजे के सामने से हट गया और अनाया को लेकर वहाँ से चला गया। लॉन्च में पहुँचते अरसलान ने अनाया से कहा, बहना हम अपना चेक बदल लेते हैं, ठीक है? जी भाई। अनाया ने मासूमियत से मुस्कुराकर अपना चेक अरसलान को दे दिया और इसका चेक ले लिया। अरसलान ने इसकी मासूमियत का भरपूर फ़ायदा उठाया था और फिर खुशी से छलांगे लगाता अपने कमरे में चला गया। अनाया भी चेक को मासूमियत से देखते हुए अपने कमरे में चली गई। आकिब कमरे में गया तो हानिया घूंघट में बैठी थी। आकिब इसके पास बेड पर बैठा और मुस्कुराकर इसका घूंघट उठाया तो हानिया घूंघट में ही अपने लेंस निकालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हानी, ऐसे न करो, मैं निकालता हूँ, आकिब ने कहा और इसका सर बेड ग्राउंड से टिका दिया, फिर लेंस निकालने लगा। लेंस निकालने के बाद इसने खफकी से हानिया को देखा और बोला, हानी, ऐसे ही लेंस निकालना शुरू नहीं होते, एहतियात से निकाला करो। जी। हानिया ने नींद से बोझल होती आंखों के साथ सर हिलाया। आकिब उठा और अपनी अलमारी तक गया और वहाँ से एक छोटा सी लाल रंग की डब्बी और एक आम सी डब्बी उठा ली और वापस हानिया के पास बैठ गया। ये क्या? हानिया ने पूछा। मुँह दिखाई 2 लफ्ज़ी जवाब आया। अच्छा, इसमें कहीं कोई छिपकली वगैरह तो नहीं ना है? हानिया थोड़ा सा पीछे हुई। जी मोहतरमा, बिल्कुल सही फरमाया आपने, आकिब ने जलकर कहा। हाय अल्लाह जी, आप कितने ख़तरनाक हैं। आपने एक छिपकली पकड़ ली और इसको इस डब्बी में डाल दिया। अल्लाह बचाए आपसे, तो दूर करे इस डब्बी को मुझसे। यह नहीं है इसमें कोई छिपकली। ये कहकर आकिब ने लाल रंग की डब्बी को खोला और इसमें सोने का ब्रेसलेट निकालकर हानिया के सामने लहराया। हानिया ने जल्दी से अपनी कलाई आगे कर दी। आकिब ने चौंक कर हानिया को देखा।
گھر میں میری ماما ہی مجھے بریسلیٹ پہناتی تھیں یا پھر بابا پہنا دیتے تھے، میں ایک ہاتھ سے بریسلیٹ نہیں ڈال سکتی، ہانیہ نے بیچارگی سے وضاحت دی۔ تو عاقب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کی کلائی تھام کر بریسلیٹ پہنانے لگا۔ بریسلیٹ پہنانے کے بعد عاقب نے دوسری ڈبی بھی کھولی اور جو چیز ہانیہ نے اس ڈبی میں دیکھی، اسے دیکھ کر وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ وہ ایک گول اور بڑا سا نظر کا چشمہ تھا، جس طرح کا ہانیہ لگایا کرتی تھی، لیکن وہ کلر وغیرہ کے حساب سے اس کے پہلے چشمے سے بھی مختلف اور زیادہ اچھا تھا۔ ہائے اللہ جی، یہ کتنا پیارا ہے! ہانیہ کو اتنی خوشی بریسلیٹ پر نہیں ہوئی تھی جتنی اس چشمے کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ ہانیہ نے جلدی سے چشمہ لگا کر دیکھا تو وہ بالکل پرفیکٹ تھا اس کی نظر کے حساب سے۔ آپ کو میرے چشمے کا نمبر کیسے پتہ چلا؟ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ عالیہ سے پوچھا تھا، عاقب نے جواب دیا۔ ہانیہ تو چشمے کو دیکھ دیکھ کر خوشی سے پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ کیا چیز ہے یہ لڑکی۔ ہانیہ صبح جلدی اٹھ گئی تھی، نہا دھو کر فریش ہوئی، سر پر حجاب لے کر اکیلے ہی باہر دفع ہو گئی کیونکہ عاقب ابھی سو رہا تھا۔ ابھی صبح کے 5 بجے تھے اور سب لوگ سو رہے تھے۔ ہانیہ گھوم پھر کر سارے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ گھر بھی کیا تھا بلکہ محل جیسا گھر تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ لاؤنج کافی بڑا تھا۔ لاؤنج سے آگے جاؤ تو سامنے ڈائننگ ہال تھا اور اس سے تھوڑا آگے ہی کچن تھا۔ کچن کا بلب جل رہا تھا اور وہاں سے آوازیں آ رہی تھی، شاید ادھر کوئی تھا۔ ہانیہ کچن میں داخل ہوئی تو سامنے سمینا بیگم اسے چائے بناتی نظر آئیں۔ ہانیہ کو دیکھتے ہوئے حیرت سے مسکرائی اور پیار سے بولی، بیٹا تم اتنی صبح نیچے کیوں آ گئی؟ رات کو ولیمہ ہے اور تمہیں بھی آرام کرنا چاہیے تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ آپ کیا صبح اسی ٹائم اٹھتی ہیں؟ جی بیٹا، صبح میں اسی ٹائم اٹھ جاتی ہوں، چائے بنا کر پیتی ہوں اور پھر نماز پڑھ لیتی ہوں۔ سارے ملازم 6 بجے ہی آتے ہیں اپنے کوارٹر سے۔ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے بتا دو۔ ہاں جی آنٹی، قسم سے بہت بھوک لگی ہے، اب تو پیٹ کے چوہے بھی دوڑتے دوڑتے تھک گئے ہیں، ہانیہ نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سمینا بیگم ہنسی اور بولی، میں ابھی تمہارے لیے کچھ بنا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کوئی مدد کروا دوں آپ کی؟ اچھا تو میری بچی کیا مدد کروائے گی میری؟ سمینا بیگم نے پیار سے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، میں آپ کو انڈا توڑ کر دے سکتی ہوں، چولہا جلا کر دے سکتی ہوں، فریج سے دودھ نکال کر دے سکتی ہوں، کوئی برتن پکڑا کر دے سکتی ہوں، اور سوچتے ہوئے بولی، اور میں آپ کو کمپنی دے سکتی ہوں، اپنی خوبیاں گنوا سکتی ہوں۔ ہانیہ بولے جا رہی تھی اور سمینا بیگم ہنسے جا رہی تھی۔ بیٹا جی کیا آپ گھر میں بھی اپنی ماما کی یہ مدد کرواتی تھیں؟ سمینا بیگم کا ہنس ہنس کر منہ لال ہو رہا تھا۔ جی ماما صبح ہلا ہلا کر مجھے جگاتی تھی اور پھر میں ان کے ساتھ نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ کچن میں لے جاتی تھی اور پھر میں انہیں پورا 1 گھنٹہ توڑ کر دکھاتی تھی، پورا 1 گھنٹہ، فخر سے بتایا گیا۔ اس کے بعد میں انہیں فریج سے دودھ بھی نکال کر دیتی تھی۔ میں پھر انہیں کہتی تھی کہ ماما اگر میں نہ ہوتی تو آپ کو یہ انڈا کون توڑ کر دیتا، یہ فریج سے دودھ نکال کر کون دیتا؟ ماما مجھے اس بات پر شاباشی بھی دیتی تھیں اور وہ بھی 1 عدد اپنی چپل کے ساتھ۔ قسم سے ان کا نشانہ بہت ہی تیز ہوتا تھا۔ سمینا بیگم کچن کی کرسی پر بیٹھی ہنستی ہی چلی جا رہی تھی۔ بس ہنی بس چپ کر جو، بوڑھی کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ماما ابھی آگے تو سنیں، میں اور بھی بتاتی ہوں آپ کو۔ کیا ہوا؟ بہت ہنسا جا رہا ہے؟ منظور علی شاہ صاحب کچن میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر بولے۔ آپ اپنی بیٹی سے ہی پوچھیں، وہ اپنی ہنسی پر کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ پھر ہانیہ انہیں بھی اپنے کارنامے بتانے لگی اور ہنسانے لگی۔ کچن میں شگل لگانے کے بعد وہ کچھ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ عاقب ابھی بھی سو رہا تھا۔ اللہ اللہ کتنا سوتے ہیں یہ! عاقب سو رہا تھا جب اسے ایسے لگا کہ اس کے اوپر برسات ہو رہی ہے۔ عاقب نے غصے سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہانیہ بیڈ کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی، پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے اپنی انگلیاں اس پانی میں بھگو کر اس کے اوپر ہلکے ہلکے چھینٹے مار رہی تھی، اور وہ بھی بڑی معصومیت سے۔ عاقب کا غصہ ایک پل میں غائب ہوا تھا۔ عاقب نے ہانیہ کو چھینٹے مارتا ہوا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے لبوں سے لگا لیا، پھر اس ہاتھ کو اپنے گال تلے رکھا، دوبارہ سے لیٹ گیا اور آنکھیں موند رہی۔ ہانیہ منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ چھوڑے میرا ہاتھ! ہانیہ نے ہاتھ نکالنے کی کوشش کی پر ناکام رہی۔ تھک ہار کر اس نے دوسرے ہاتھ سے عاقب کا کندھا زور سے ہلایا۔ اٹھے، چھوڑے میرا ہاتھ! چپ کر کے بیٹھی رہو ورنہ میں تمہارا یہی ہاتھ آگ میں جھونکوں گا۔ عاقب نے آنکھیں دکھا کر اسے دھمکی دی اور پھر سے آنکھیں موند گیا۔ عاقب کی دھمکی کا ہانیہ پر خوب اثر ہوا تھا۔ اب ہانیہ کا ایک ہاتھ عاقب کے گال کے نیچے تھا اور دوسرا ہاتھ کی کونی بیڈ پر ٹکائے اپنے گال کے نیچے رکھے اسے دیکھ رہی تھی، منہ پھلا ہوا تھا۔ عاقب بند آنکھوں سے مسکرایا جس کی وجہ سے اس کا ڈمپل پڑا۔ ہانیہ کی آنکھیں چمکی لیکن اس کا ڈمپل غائب ہوتے اس کی آنکھیں پھیکی پڑ گئیں۔ عاقب نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کا پھولا منہ دیکھ کر اس کی ہنسی نکل گئی۔ ہانیہ نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ عاقب اٹھ کر بیٹھا، ہانیہ کو نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا، کیا ہوا؟ آپ بہت خراب ہیں۔ کیسے؟ ابرو چکا کر پوچھا گیا۔
ہانیہ نے زور سے عاقب کی ناک کھینچی، یہاں تک کہ عاقب کی ناک لال سرخ ہو گئی اور بولی ایسے، اور پھر ہرن کی اسپیڈ کے ساتھ کمرے سے بھاگ گئی۔ عاقب تو اس اچانک حملے پر سن ہو گیا تھا۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی! ہانیہ نے باہر آ کر سانس لی اور بولی میرا دل تو ٹھاک ٹھاک کر رہا ہے، شکر ہے میں تیزی سے بھاگ کر آ گئی، ورنہ تو ان کا کیا بھروسہ، مذاق میں جھونک دیتے، لیکن اگر انہوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے مجھے سچ میں آگ کے اندر جھونک دیا تو چلو کوئی بات نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن میں نے سنا ہے جو بعد میں ہوتا ہے وہ پھر دیکھا نہیں جاتا۔ اس نے پھر سے ڈرتے ہوئے سوچا، لیکن پھر بھی چلو کوئی بات نہیں، بات کی بات بعد میں ہی دیکھیں گے، ابھی میں جا کر ارسلان کا سر کھاتی ہوں، چٹکی بجا کر کہتی وہ ارسلان کے کمرے میں جانے لگی۔ بیوٹیشین ولیمے کے لیے ہانیہ کو تیار کرنے آ چکی تھی اور عاقب نے بیوٹیشین کو ہانیہ کے لینس پکڑا دیے تھے اور سختی سے کہا تھا کہ محترمہ کے لینس لگانے ہیں، اس لیے وہ ہانیہ سے کہہ رہی تھی میں آپ کے لینس لگا رہی ہوں، لیکن ہانیہ محترمہ فوراً سے کہا دور رکو اسے مجھ سے، آج تو میں چشمہ ہی لگاؤں گی۔ بیوٹیشین نے اسے اتنا کہہ رہی تھی میم پلیز لگوا لیں، مگر ہانیہ محترمہ تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ تنگ آ کر بیوٹیشین نے عاقب کو بلا لیا۔ عاقب نے بیوٹیشین کو کمرے سے جانے کا کہا اور خود ہانیہ سے مخاطب ہوا، کیا مسئلہ ہے ہاں، کیوں نہیں لگوا رہی لینس؟ آج میں چشمہ لگاؤں گی پلیز، ہانیہ نے منانے والے انداز میں کہا۔ نہیں محترمہ آج تو بالکل بھی نہیں، مجھے صبح والا واقعہ یاد ہے اور تمہارے لینس لگا کر میں وہ بدلہ پورا کروں گا، عاقب نے کندھے جھکا کر کہا۔ ہانیہ نے ایک وقت پر لعنت بھیجی جب اس نے عاقب کی ناک زور سے کھینچی تھی۔ اب بیٹھو میں تمہارے لینس لگاؤں۔ ہانیہ کے بیٹھنے کے بعد عاقب نے احتیاط سے ہانیہ کی آنکھوں میں لینس ڈالے اور پیار سے ہانیہ کے پھولے ہوئے گال کھینچتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ بیوٹیشین دانت دکھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہانیہ نے غصے سے گھور کر اسے دیکھا۔ ہانیہ کو اس وقت وہ عالیہ جیسی لگ رہی تھی، بالکل کمینی چڑیل۔ ہانیہ کو ولیمے کے لیے تیار کر دیا گیا تھا، 90 لاکھ کے لہنگے میں سر پر حجاب لیے بیوٹیشین کے کیے گئے میک اپ کے ساتھ کھڑی وہ خوبصورتی کی مثال لگ رہی تھی۔ چلو ہانی ہمیں دیر، عاقب کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا، جب ہانیہ کو دیکھتے ہی اس کے الفاظ منہ میں ہی رک گئے۔ وہ خود بھی آج نیوی بلو کلر کے سوٹ پہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہانیہ حجاب کے اوپر لیے گئے بھاری دوپٹے کو سنبھالنے میں بہت مصروف تھی، جو پنس کے ساتھ سیٹ کرنے کے باوجود بھی ادھر ادھر ہو رہا تھا۔ عاقب اس کے پاس آیا اور خود اس کا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگا۔ بیوقوف لڑکی ایسے نہیں کرتے، اسے ایسے ٹھیک کرتے ہیں، عاقب اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ ہانیہ نے شکر کا سانس خارج کیا اور بولی شکر اللہ کا آپ آگے، مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا یہ۔ ہانیہ نے منہ بنایا، چلو کوئی بات نہیں اب میں آگے ہوں نا۔ عاقب نے ہانیہ کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوا اور بولا چلو اب جلدی سے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، سب عالمی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، کہتے ساتھ ہی عاقب ہانیہ کا بازو تھام کر اسے لے گیا۔ وہ دونوں ہال میں پہنچے تو ارسلان اور عالیہ انہیں انٹرنس پر ہی مل گئے۔ آپ دونوں کو ایک ساتھ اندر جانا ہے، ارسلان نے انہیں بہت ضروری اطلاع دی، جسے وہ دونوں تو عقل سے ویلے ہیں اور ساری عقل صرف اس کو ہی دی گئی ہے کسی پچھلے جنم کے انعام کے طور پر۔ عاقب دانت پر دانت جما کر بولا اور مسکرایا، ہمیں تو جیسے پتہ ہی نہیں تھا، لیکن مجھے سچ میں نہیں پتا تھا، بیچاری ہماری محترمہ کو سچ میں نہیں پتا تھا۔ اور عاقب نے بس اپنا سر پیٹ لیا۔ ارسلان فخر سے مسکرایا جیسے کہہ رہا ہو مجھے پتا ہے اپنی بہن کے دماغ کی مشینوں کا جس پر زنگ لگا ہوا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے، ہر طرف اندھیرا تھا اور صرف ان دونوں پر ہی روشنی کی گئی تھی۔ وہ دونوں اس روشنی کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ فوٹوگرافرز، مووی میکرز اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اسٹیج پر چڑھے اور اس صوفے پر بیٹھ گئے جو خاص دلہا اور دلہن کے لیے رکھا گیا تھا۔ ہانیہ ان سب چیزوں سے بور ہو چکی تھی۔ بقول ہانیہ کے پچھلے 1 ماہ سے میں نے کوئی شرارت نہیں کی، اب ہماری محترمہ کا دل پڑپڑا رہا تھا کوئی شرارت کرنے کو۔ اسٹیج کے سامنے جو ڈانس اسٹیج بنایا گیا تھا اس پر کچھ لڑکیاں ڈانس کرنے آ چکی تھیں۔ عاقب نے ناگوارے سے ان لڑکیوں کو دیکھا جو ڈانس کر رہی تھیں، اس کو ایسی لڑکیاں سخت زہر لگتی تھیں۔ ہانیہ نے بھی ان لڑکیوں کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا جو اس کی کالونی کی تھیں۔ توبہ کیسی لڑکیاں ہیں، نہ شرم نہ لحاظ، شروع ہو گئی سب کے سامنے، انہوں نے اللہ کو جا کر منہ بھی دکھانا ہے، کیا مل رہا ہے انہیں یہ ڈانس کر کے؟ عاقب بولا تو ہانیہ نے بھی کہا اور کیا اللہ پوچھے انہیں تو۔ عاقب نے ان لڑکیوں کو دیکھا اور ناگواری سے نظریں پھیر لی۔ ہانیہ محترمہ کے دماغ کی زنگ لگی مشینوں نے اس شرارت کرنے پر اکسایا تو ہانیہ نے اپنا کلچ پرس کھولا اور سب کی نظروں سے بچ کر اس میں سے بنٹے نکال لیے۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور روشنی صرف ڈانس اسٹیج پر تھی۔ سارے فوٹوگرافرز اور مووی میکرز ان کے ڈانس کی تصویریں اور موویز بنا رہے تھے، سب کا دھیان صرف ان کے ڈانس کی طرف تھا۔ ہانیہ نے بٹنوں کو ڈانس اسٹیج کی طرف بڑے پیار سے پھینکا اور پھر معصوم سی شکل بنا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، جیسے اس سے زیادہ معصوم اس حال میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ لڑکیاں ڈانس کرنے میں اتنا مگن تھیں کہ بٹنوں پر ان کی نظر نہ پڑی اور وہ ان بٹنوں کی وجہ سے پھسل کر دھڑام سے نیچے جا گری اور پھر درد سے چیخیں مارنے لگیں۔ سب بچے زور زور سے ہنسے۔ ان بچوں میں ذہن، شہریار، ارسلان، عالیہ اور کشف بھی شامل تھے۔
عنایا کو ان پر بہت ترس آیا، اس لیے ان سب سے بولی آپ سب کو ایسے کسی پر ہنسنا نہیں چاہیے، اللہ گناہ دیتا ہے۔ اچھا جی، تو وہ جو ڈانس کر رہی تھی ان کو تو جیسے اس کام میں بڑا ہی ثواب مل رہا تھا نا، اللہ نے سزا دی ہے انہیں ایسا کرنے پر۔ شہریار نے عنایا کو سمجھایا، اچھا پھر تو اللہ پاک نے بالکل صحیح کیا۔ اف، عنایا کی معصومیت بڑی باتیں شہریار کی جان لے رہی تھی، اسے عنایا پر بہت پیار آیا۔ عاقب نے ان لڑکیوں کو گرنے کی آواز پر جھٹ سے انہیں دیکھا اور دل میں بولا اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، ہائے اللہ جی کس نے کیا ان بیچاریوں کے ساتھ۔ آنے نے ہمدردی سے ان لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے تھوڑی اونچی آواز میں کہا تاکہ سب سن لیں کان کھول کر کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو بہت ہمدرد ہوں۔ عاقب نے چونک کر ہانیہ کو دیکھا، ہانیہ کی ہمدرد شکل دیکھ کر ہمارے عاقب صاحب کو ساری سمجھ لگ گئی کہ یہ کارنامہ ان کی معصوم سی بیوی کا ہے، اس لیے مسکراہٹ کو ضبط کرتے ہیں اس کی ایکٹنگ میں اس کا پورا ساتھ دیتے ہوئے معصوم مصنوعی غصے سے بولا کس نے کیا ہے یہ؟ پتہ نہیں بیٹا، شاید کسی بچے کے ہاتھ سے گر گئے یہ بنٹے۔ اسٹیج کے پاس کھڑی ایک عورت نے کہا، سب نے سمجھ آنے والے انداز میں سر ہلایا، بیچاری اگلی 100 شادیوں میں بھی ڈانس کرنے کے لیے یہ کروڑ دفعہ سوچیں گی۔ ہاں ٹھیک کہا بیچاری، عاقب نے بھی ہانیہ کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ ولیمہ ختم ہونے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو فوزیہ بیگم اور عثمان صاحب بھی ہانیہ سے بولے چلو بیٹا آج آپ نے ہمارے ساتھ ہی جانا ہے۔ کیوں؟ ہانیہ کیوں جائے گی آپ لوگوں کے ساتھ؟ یہ میرے ساتھ ہی جائے گی۔ عاقب ہانیہ کے جانے کا سن کر ہانیہ کا ہاتھ زور سے پکڑتے ہوئے بولا، جیسے اس کے چھوڑنے پر وہ اسے فوراً سے لے جائیں گے۔ سب لوگوں کا کہکہ بلند ہوا، جی بیٹا جی، یہ رسم ہے، ولیمے والے دن دلہن کو اپنے میکے جانا ہوتا ہے، منظور علی شاہ صاحب بولے۔ عاقب کا دل بجھ سا گیا تھا، اس کا بس چلتا تو وہ ہانیہ کو بالکل نہ جانے دیتا، پر ہائے یہ رسمیں۔ اچھا تو پھر میں کل آؤں گا ہانیہ کو لینے، عاقب صاحب گوئی سے بولا۔ سب کا ایک بار پھر سے کہکہ گونجا، کیوں میں تو 1 مہینے بعد آؤں گی، ہانیہ بھی صاحب گوئی سے بولی۔ نہیں جی، میں تمہیں کل ہی لینے آؤں گا محترمہ، عاقب ہانیہ کو گھورتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں بولا۔ سب لوگ ان کی باتیں سن کر ہنس کر پاگل ہو رہے تھے۔ عاقب 2 دن تو رہنے دو اسے، منظور علی شاہ صاحب ہنستے ہوئے بولے۔ نہیں میں کل ہی لینے آ جاؤں گا ہانیہ کو، عاقب ضدی انداز میں بولا۔ بھائی کیا ہو گیا، 2 دن کی تو بات ہے، پھر آپ کے پاس ہی آنا ہے، انہیں نے رسلان چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ تم تو چپ ہی رہو، فضول بکواس نہ کرو سمجھے؟ عاقب نے رسلان کو ڈپٹا تو رسلان کا منہ بن گیا۔ میرے بھائی کو نہ ڈانٹیں، ہانیہ بولی۔ اچھا تو میں تمہیں ڈانٹ دیتا ہوں، عاقب دانت پر دانت جما کر بولا تو ہانیہ جلدی سے بولی، نہیں پھر آپ رسلان کو ہی ڈانٹ لیں۔ رسلان نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے ہانیہ کو دیکھا جو بات بدل گئی تھی۔ اللہ پوچھے تمہیں بہنا، آخر کار عاقب کو منا ہی لیا گیا، ہانیہ 2 دن ہی رہے گی اپنے میکے، لیکن عاقب کا دل ابھی بھی نہیں مان رہا تھا۔ عاقب بھائی نے منہ دکھائی میں کیا دیا ہے تمہیں؟ عالیہ بھی 2 دن کے لیے ہانیہ کے پاس آ گئی، ذرا بیٹھی بیچاری ہانیہ سے چسکے لے رہی تھی۔ یہ جو میری آنکھوں پر تمہیں چشمہ نظر آ رہا ہے یہ دیا ہے انہوں نے مجھے، ہانیہ نے خوشی سے بتایا۔ ہیں بس یہی دیا ہے؟ عالیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ارے نہیں، یہ بریسلٹ بھی دیا ہے۔ ہانیہ نے ہاتھ آگے کر کے اپنا بریسلٹ دکھایا۔ ماشاء اللہ ہانیہ یہ تو بہت پیارا ہے، عالیہ نے تعریف کی۔ ہے نا، میں نے بھی ایسے ہی کہا تھا، مجھے یہ چشمہ بہت پسند آیا، ہانیہ نے پیار سے آنکھیں اوپر کر کے اپنے چشمے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، میں بریسلٹ کی بات کر رہی ہوں، عالیہ نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ ہاں یہ بھی پیارا ہے بس، لیکن یہ چشمہ زیادہ پیارا ہے۔ ہانیہ اپنے چشمے کو اتار کر پیار سے دیکھ رہی تھی۔ بریسلٹ پر اس کی توجہ بالکل بھی نہیں تھی، ہانیہ تو بس افسوس سے نفی میں سر ہلاتے رہ گئی۔ رات کا پہر تھا اور 2 بج رہے تھے۔ عالیہ ہانیہ کے ساتھ ہانیہ کے بیڈ روم میں سونے کے لیے آ چکی تھی۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد اب عالیہ کو نیند آ رہی تھی، اس لیے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن وہ ہانیہ کیا جو تھک جائے، اس لیے ہانیہ فون لے کر بیٹھ گئی اور شنچن کارٹونز دیکھنے لگی۔ ہانیہ اب ان کارٹونز کی جو قسط دیکھ رہی تھی اس میں ایک مزاحیہ سین دیکھ کر وہ ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ سین وہ کسی اور کو بھی بتائے، اس لیے اس نے عالیہ کو ہلا کر اٹھایا۔ عالیہ اٹھو، تمہیں ایک مزے کا سین بتاتی ہوں۔ ہانیہ مجھے نہیں سنا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، عالیہ نیند سے بوجھل آواز میں بولی۔ ایک بار سن لو نا عالیہ، ہانیہ نے اسے پھر سے بلایا، لیکن عالیہ نے اپنے کانوں پر تکیہ رکھ لیا اور سو گئی۔ ہانیہ کو بہت غصہ آیا، اس کا بہت دل کر رہا تھا کہ کوئی اس سے وہ سین سن لے۔ ایسا کرتی ہوں، ارسلان کو کال کر کے بتاتی ہوں۔ ہانیہ نے خوش ہوتے ہوئے ارسلان کا نمبر ملایا۔ ہیلو، ارسلان کی آواز ہے۔ ارسلان میں تمہیں ایک بہت مزے کا سین بتانے لگی ہوں، ہانیہ نے کہا تو ارسلان فوراً سے نیند سے بوجھل آواز میں بولا، ہانیہ میں کل سن لوں گا، ابھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، سارے دن کا تھکا ہوا ہوں، اللہ حافظ۔ ارسلان نے فون کاٹ دیا۔ ہانیہ تو بس فون کو دیکھ کر رہ گئی اور اداسی سے اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ اچانک سے فون بجا، اسکرین پر جلاجن کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ہانیہ نے دیکھ کر جلدی سے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، فون میں نے عاقب کو بھاری آواز گونجی۔ وعلیکم السلام، ہانیہ نے سلام کا جواب دیا۔ 4 گھنٹے کے بعد اب وہ ہانیہ کی آواز سن رہا تھا
اور اب اس کی آواز سن کر اس کے اندر تک سکون اتر گیا تھا۔ سوئی نہیں؟ عاقب نے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی مجھے نیند نہیں آ رہی۔ ہانیہ نے بس ایک لمبی سانس خارج کر پھر سے بولی، کیا میں آپ کو کارٹون کا مزاحیہ سین بتاؤں؟ کسی آس کے تحت پوچھا گیا۔ عاقب نے ایک لمبی سانس خارج کر بولا، سناؤ۔ وہ اس دشمن جان کو ہی تو سننا چاہتا تھا بس۔ ہانیہ کی آنکھوں میں اب خوشی سے چمکیں تھیں اور اس نے ہنستے ہوئے عاقب کو سین سنا کر ادھم لیا۔ عاقب کا دھیان صرف اس کی آواز اور ہنسی کی طرف تھا۔ مسکرا کر وہ اس کی ساری باتیں سن رہا تھا جو اس کے سر پر سے گزر رہی تھی۔ آپ کے دونوں بہن بہت برے ہیں۔ ہانیہ اب اپنے بھائی بہن سے ان کے بھائی بہن پر آ گئی تھی۔ اچھا وہ کیسے؟ عاقب کو تو بس اسے سننے کا بہانہ چاہیے تھا، لیکن ہانیہ محترمہ تو ارسلان محترم اور عالیہ میڈم کی شان میں جو برائیاں کرنا شروع ہوئیں وہ اگلے 2 گھنٹے تک ختم نہ ہوئی تھی۔ وہ دونوں تقریباً صبح کے 6 بجے تک باتیں کرتے رہے۔ پھر ہانیہ محترمہ کو اب بہت ہی زیادہ نیند آ رہی تھی، اس لیے معصومیت سے عاقب سے اجازت مانگی۔ مجھے نیند آ رہی ہے تو کیا میں سو جاؤں؟ عاقب مسکرایا اور کہا، سو جاؤ۔ عاقب آفس کے سوٹ میں سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا جب ڈائننگ ٹیبل پر پانی پیتے ارسلان کو چھو لگا۔ بھائی آپ آفس جا رہے ہیں؟ ارسلان نے حیرت سے پوچھا۔ منظور علی شاہ اور سمینا بیگم نے بھی عاقب کو حیرت سے دیکھا۔ نہیں، تمہارا نکاح پڑھوانے، عاقب نے الٹا جواب دیا۔ مجھے تو لیتے جائیں پھر، ارسلان شرمیلے انداز میں بولا۔ زیادہ بکواس نہ چڑھو، عاقب ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچتے ہوئے بولا۔ ارسلان کا ہمیشہ کی طرح منہ بن گیا۔ بیٹا آج کے آفس جا رہے ہو؟ کل ہی تو تمہارا ولیمہ ہوا ہے۔ منظور علی شاہ صاحب بولے۔ بابا میں گھر میں رہ کر کیا کروں گا، فارغ ہی رہوں گا، اس سے اچھا میں آفس ہی چلا جاؤں، گھر بیٹھ کر رہ کر آرام کروں۔ اس بار سمینا بیگم بولی۔ عاقب نے ایک تیز نظر ان پر ڈالی اور ملازم کو کھانا نکالنے کا کہا۔ بیوی ہے نہیں میری، گھر جب آئے گی تو کر لوں گا چھٹی آفس سے، عاقب سمینا بیگم سے نارمل انداز میں بولا۔ پہلے والی بے رخی غائب تھی۔ ارسلان نے حیرت سے منہ کھول کر عاقب کو دیکھا۔ منظور علی شاہ صاحب کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا، جبکہ سمینا بیگم کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ عاقب شاہ انڈسٹری پہنچ چکا تھا اور اب وہ اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ سارے لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہو چکے تھے اور اسے سلام کر رہے تھے۔ عاقب سر کو ہلا کر ان کے سلام کا جواب دیتا ہوا جا رہا تھا۔ عاقب کی سیکرٹری اسے دیکھتے ہی بھاگتے ہوئے آئی اور سلام کیا۔ عاقب سر ہلا کر اس کے سوال کا جواب دیتا تیزی سے اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا اور سیکرٹری بھی اس کے پیچھے تیزی سے آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مس لریب، مجھے آج کی ساری میٹنگز کی ڈیٹیل چاہیے۔ لیکن سر آج تو آپ کی کوئی میٹنگ نہیں ہے۔ سر منظور نے کہا تھا کہ اگلے 1 ہفتے تک آپ آفس نہ آئیں گے۔ سیکرٹری ڈرتے ڈرتے بولی۔ اگلے 10 منٹ تک ساری میٹنگز ارینج کرو۔ وہ حکم دیتا اپنے آفس میں داخل ہو گیا۔ پیچھے سیکرٹری پریشانی سے بھاگتی ہوئی ملازم کے پاس گئی اور اسے عاقب کے لیے کافی لانے کا کہا۔ عاقب سر آگے، ملازم نے حیرت سے کہا۔ اور کیا پتہ نہیں شادی کے تیسرے دن بھی انہیں چین نہیں ہے۔ اب جلدی سے جاؤ، مجھے بہت کام ہے، سیکرٹری کہتے ساتھ ہی وہاں سے بھاگی۔ ملازم بیچارہ بھی جلدی ہاتھ چلا کر عاقب کے لیے کافی تیار کرنے لگا۔